عزیزان محترم، آج شب جمعہ ہے۔ جو مضمون شب جمعہ میں چل رہا ہے آج بھی اسی مضمون کو آگے بڑھانا ہے۔ کیا مضمون چل رہا ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ درود شریف پڑھو، خوب پڑھو ہیں؟ نور و بشر، کیا مضمون شروع کیا ہم نے؟ نور اور بشر کے آقا نور تھے یا بشر تھے؟ شروع یہاں سے کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ ہے واضح و تقریر کا اپنا ایک اصول، ہے واضح و تقریر کا اپنا ایک اصول، کرتا ہوں اول حمد خدا یا پھر کرتا ہوں ذکر رسول۔ واضح و تقریر کا ہے اپنا ایک اصول، کرتا ہوں اول حمد خدا یا پھر کرتا ہوں ذکر رسول۔ کرتا ہوں میں جب بھی ذکر رسول، کرتا ہوں میں جب بھی ذکر رسول، زبان کرتی ہے دل سے داد وصول۔ زبان کرتی ہے دل سے داد وصول۔ کرو جتنا بھی ذکر رسول دل بھرتا نہیں، کرو جتنا بھی ذکر رسول دل بھرتا نہیں، کون ہے ایسا جس کا سننے کو دل کرتا نہیں؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا اگر ایمان کی صحیح رمق دل میں موجود ہو۔ ہاں، یہ شرط ہے کہ ذکر رسول وہ نہ سنے، اور بشرطے کہ صحیح طرح کیا جا رہا ہو۔ ایک یہ کہ سب بے صفے کی بات اور ایسی باتیں، ایسے اوصاف جو حضور میں تھے ہی نہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس کو تو آدمی کو نہیں سننا چاہیے۔ اور ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ حضور کی سیرت پر اتنا کچھ لکھا گیا اور صحیح سند سے اتنی ساری باتیں موجود ہے، پھر بلا سند کی ادھر ادھر کی جو ثابت نہیں ہے اسے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ مسئلہ ہم ایشین لوگوں کا ہے۔ عرب ایسی باتیں نہیں بیان کریں گے بے صفحے کی، لال کتاب کی، لیکن ہمیں کیا ہے؟ ٹیسٹ چاہیے کہ ہر مرتبہ کچھ نیا سنیں ہیں۔ ہاں، تو اب نئے کے لیے پتہ نہیں کیا 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 کیا۔ کچھ حضرات آپ جانتے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق سے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں انہوں نے گڑھ رکھی۔ کیوں؟ لوگوں کو عقیدت ہے ان سے، اس لیے سب بے صفحے کی باتیں، یعنی خدائی میں ایسے ایسے واقعات کہ سن کر آدمی سر پکڑ لے کہ یار کیا بیان کرتے ہو، ایمان چلا جائے گا ہیں۔ یعنی خدائی میں شریک ٹھہرا دیا ان کو، ایسے ایسے۔ کیوں؟ لوگوں کو عقیدت۔ مجھے اگلی بات بتانی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی سے جب اتنی عقیدت تو حضور سے کتنی ہوگی؟ اس لیے پتہ نہیں ادھر ادھر کی سب بے صفحے کی باتیں وہ بیان کرتے ہیں، تو باقی صحیح معنی میں بیان کیا جائے تو دل بھرتا نہیں ہے۔ ہے یہ ایک ایسی پیاس جو کبھی بجھنی نہیں، یعنی ذکر رسول کا کرنا اور سننا۔ ہے یہ ایک ایسی پیاس جو کبھی بجھنی نہیں، 7 سمندر بھی پی لے تو مکتی ملنی نہیں۔ یہ ہندی کا لفظ ہے۔ مکتی جانتے ہو نا؟ چھٹکارا ہے۔
ہاں تو 7 سمندر بھی پی لے تو یہ ایسی پیاس ہے کہ کبھی بجھے گی نہیں. ہاں یہ ایک ایسی پیاس ہے جو کبھی بجھنی نہیں. 7 سمندر بھی پی لے تو مکتی ملنی نہیں. لوگوں نے سیرت پہ لکھا اور ابھی بھی لکھ رہے ہیں. لوگوں نے سیرت پہ لکھا اور ابھی بھی لکھ رہے ہیں. یہ ایسا سمندر ہے جس کے کنارے ہی نہیں مل رہے. اگر حضور کی سیرت کا حق ادا ہو جاتا تو ابھی کوئی نہیں لکھتا، لیکن حنیف بھائی کیا ہے، آج بھی لوگ لکھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی بھی کچھ باقی ہے، ابھی کنارہ نہیں آیا. اور شاید بلکہ یوں کہہ لیے کہ شاید کیا کہ واقعی قیامت تو آ سکتی ہے لیکن حضور کا ذکر پورا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ تو آدمی جتنا اندر غوطہ لگائے گا اتنے ہی ہیرے اور جواہرات اس سے نکلتے جو ہیں وہ چلے جائیں گے. بہرحال یہ تو بندے نے کچھ لکھا تھا، وہ آپ کو سنا دیا. اب آپ کو ایک نعت سنانی ہے جو محسن برطانیہ، میں نے ان کو اسی لقب سے میں ان کو یاد کرتا ہوں اور لکھا بھی ہے میں نے، محسن برطانیہ، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا یوسف موطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ. ہاں گلشن میں یہ بہار جو آئی ہوئی ہے، یہاں برطانیہ کے اعتبار سے گلشن میں یہ بہار جو آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے. حافظ پٹیل محنت کا میدان الگ، حضرت مولانا یوسف موطالعہ محنت کا میدان الگ. اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں جنہوں نے محنت کی ہے. بہرحال ایک لمبی فہرست آپ نام شمار کر سکتے ہیں، لیکن یہ 2 بڑے نام ہیں ہمارے حلقے میں، یہ 2 بڑے نام ہیں. اچھا یہ بھی عجیب بات کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تعلق بھی کیسا رکھا. میں نے سنا کہ حافظ پٹیل مرحوم حضرت مولانا یوسف موطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. صحیح ہے؟ ہاں کہ حضرت مولانا یوسف موطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تھے؟ بیعت تھے. دیکھیے ہر ایک فیلڈ میں، ہر ایک میدان میں ضرورت ہے کام کرنے کی. کوئی کسی کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے، چاہے وہ امامت کرا رہا ہو، مدرس و مدرسہ پڑھا رہا ہو، تدریسی کام ہو، تصنیفی کام ہو، تقریری کام ہو اور تبلیغی کام ہو، یا یہ کہ خانقاہی سلسلہ ہو. یہ ایک تناور درخت کی مثال علماء نے دی ہے دین کی. درخت جڑ ایک ہوتی ہے لیکن شاخیں ہر جانب پھیلی ہوئی ہوتی ہے نا، ہر دشا میں، ہر سمت شاخیں کیا ہیں؟ وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے. اور جتنی شاخیں پھیلی ہوئی ہوگی جڑ اتنی ہی مضبوط ہوگی. یاد رکھنا، جتنی شاخیں پھیلی ہوئی ہوگی درخت اتنا ہی تناور ہوگا، مضبوط ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا کے اندر پہلے تھے، اب تو وہاں بھی پریاورن ختم ہو رہے ہیں. ہاں چودھری صاحب اس دن مجھے کہنے لگے کہ آکسیجن پہ سے جو میں نے بیان کیا تھا تو کہا کہ یہ جو درخت ہے وہ آکسیجن لیتے ہیں. اور انہوں نے مجھے ذرا کریکٹ بھی کیا ایک بات میں، تو میں نے کہا آپ کی بات صحیح ہے کہ مسئلہ ہی یہ ہے، درخت تھے تو سب کاٹ دیے کہ ضرورت نہیں ہے، اور اب عقل ٹھکانے آئی کہ یہ تو قدرتی چیز ہے اور انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، تو اب کہاں کہ واپس درخت لگاؤ. ہمیشہ الٹی سمجھ پڑتی انسانوں کو. پہلے سب کاٹ دیے، اب کیا کہہ رہے؟ اب درخت لگاؤ، کہ ہر ایک کم از کم اپنے آنگن میں کیا کرے؟ ایک درخت لگائے. ہاں فطرت کے ساتھ جنگ کر کے کوئی نہیں جیت سکتا. یاد رکھنا، کچھ بھی کر لو،
اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس کے ساتھ جنگ کر کے کوئی نہیں جیت سکتا. یہ جتنی چیزیں چاہے میری اور آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے، کسی سائنسداں، فلسفی، ویگنانک اس کی سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کی. ہوتا یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں تو کہ اس کو ختم کرو، یہ کرو، وہ کرو، پھر تحقیق ہوتی ہے تو کہا کہ نہیں یار یہ تو فائدے کی چیز ہے، یہ تو آکسیجن اس سے تو ملتا ہے. تو اب کیا کہ اب درخت لگاؤ. اب کیا کرو؟ درخت لگاؤ. اللہ نے تو اعلان کر دیا ہے قرآن کریم میں 4 پارہ سورہ آل عمران، اس کا آخری رکوع، حافظ یوسف صاحب کو معلوم ہے، پوچھ لیجئے. اس میں اللہ نے فرما دیا کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا. کیا فرمایا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. مفہوم یہ ہے کہ تیرے رب نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، چاہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ربنا ما خلقت هذا باطلا، کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی. شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اسی مفہوم کو اپنے انداز میں یوں بیان کیا ہے: نہیں ہے نکمی چیز کوئی زمانے میں، نہیں ہے نکمی چیز کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. نہیں ہے چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کی. ارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے نا بڑا عقل مند ہے، ذکی ہے، دانا ہے، ہوشیار ہے، اسمارٹ ہے، کہ کوئی بات فالتو نہیں کرتا، کوئی کام فالتو نہیں کرتا. بولتے ہیں نا کہ فلاں جو ہے وہ کوئی بات فالتو نہیں کرتا ہے، کوئی کام فالتو نہیں کرتا ہے. تو احکم الحاکمین، خالق کائنات، وہ کوئی کام بیکار پیدا کرے، وہ کوئی کام ویسے ہی کرے گا فضول میں؟ کوئی چیز بیکار پیدا کرے گا؟ نہیں، کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. یہی بات یاد رکھیے قرآن کریم میں بھی ہے. بہت سے لوگ اس میں بھی دھوکہ کھا گئے. ایک بڑا نام مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنا ہوگا مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کا نام، جماعت اسلامی ان کی طرف منسوب ہے یہ جماعت. انہوں نے بھی قرآن کریم کی تفسیر لکھی، لیکن بہت سی جگہ پر انہوں نے کیا ہے غلطی کی ہے اور نہ لکھنے کی باتیں انہوں نے لکھی ہے. سورہ فاتحہ میں وہ لکھتے ہیں ایک جگہ پر، سورہ فاتحہ میں دیکھ لینا آپ، کہ فلاں لفظ اللہ نے محمل بیان کیا ہے. ہمارے علماء نے کہا تمہاری عقل محمل ہے. محمل یعنی بیکار. محمل کا کیا معنی؟ بیکار. کہ تمہاری عقل محمل ہے. اللہ نے کوئی لفظ قرآن کریم کے اندر محمل بیان نہیں کیا ہے. تمہاری سمجھ میں نہ آئے، میری سمجھ میں نہ آئے تو میں یوں لکھ دوں، میں یوں کہہ دوں، آپ یوں لکھ دے، آپ یوں کہہ دے، کوئی یوں لکھ دے، کوئی یوں کہہ دے کہ یہ محمل ہے، یہ بیکار ہے. تیری اور میری اور عقل محمل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی شبد، کوئی لیٹر اللہ نے محمل اس کے اندر نازل نہیں کیا ہے، اس میں نہیں اتارا ہے، اس میں بیان نہیں کیا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم. اللہ نے اپنی صفت بیان کی کہ اللہ رحمان بھی ہے اور کیا ہے، رحیم بھی ہے. اسی میں انہوں نے دھوکہ کھایا. تو کہا کہ دونوں کا معنی تو یہ کہہ رہے، دونوں کا معنی ایک نہیں ہے. دونوں کا معنی ایک نہیں ہے. آپ کو بیضاوی اٹھانی پڑے گی. بیضاوی شریف ایک کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے دور حدیث میں، وہاں جا کر دیکھو کہ رحمان کسے کہتے ہیں اور رحیم کسے کہتے ہیں. خیر یہ موقع نہیں ہے، ویسے ہی ایک بات یاد آئے گئی تو میں نے کہہ دیا آپ کو. اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے، کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی. تو یہ
درخت جو ہیں، شجر جو ہیں، یہ جھاڑ جو ہیں، ٹری جو ہیں، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. اور دنیا کی کوئی چیز، ایون سانپ، بچھو، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. ہاں، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں. ایک فائدہ تو عجیب جو آپ کو بتاؤں کہ آدمی کو حیرانی بھی ہوگی. چلے بہرحال چھوڑتے ہیں بات کی، کسی کے کہیں اور نکل جائے گی. خیر، میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو کہ محسن ہاں، یہ نہیں بولنے کا کہ درخت، مثال دے رہا تھا، دین کی مثال درخت کی معنی نہیں. یہ سارے جو کام ہیں دین کے، یہ ضروری ہے. اور جتنا درخت تناور ہوگا، ہاں یاد آیا، میں کہہ رہا تھا انڈیا کے اندر ہمارے یہاں پہلے گاؤں میں، میرے گھر کے اگلے حصے میں بھی جو پرانا مکان ہے پیچھے بھی تھا، جس کو ہم وڑ بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ وڑ. આપણે તા કહીએ કે બાપ જેવા બેટા ને વડ જેવા ટેટા، ہے نا؟ ہاں. چودھری صاحب آپ کیا سناتے ہیں؟ اس پہ کچھ آپ نے سنایا تھا مجھے ایک مرتبہ، بیٹی پر سے کچھ سنایا نا آپ نے کسی سے، بھول رہے. خیر بہرحال، تو باپ જેવા બેટા ને વડ જેવા ટેટા. تو پہلا આપણે તો વડ બહુ હતા. ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں کو اتنی بیماریاں نہیں ہوتی تھی ایسی خطرناک. ارے گاؤں کی فضا ایسی تھی، لوگ گاؤں میں آنا پسند کرتے تھے، گاؤں میں بیماریاں نہیں ہوتی تھی. پریاورن ہی پریاورن، فطری چیزیں، قدرتی چیزیں. کھانا بھی کیسا ہے؟ گیس نہیں تھا پہلے. گیس یہاں سے بھی اتنا نہیں چھٹتا تھا. جب سے یہ گیس پہ بننا شروع ہوا، یہ گیس بھی بہت، سمجھ آ رہے ہو؟ پہلے تو اپنے کہ چولہو خان، کچن کے اندر والدہ، بہن، بیوی وہاں کیا بنا رہی ہے؟ کڑھی کھچڑی. تو ابھی آپ گھر کے کہاں ہے؟ بالکل اول حصے میں کہ جنہوں کے آپ آنگن، وہاں آپ آؤ تو اس کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی تھی. بلکہ کڑھی بننے کی نہیں، وہ جو کوٹتے تھے نا مسالوں جنہیں بنا ہونا، تو مسالہ ایسا تھا کہ اس کی خوشبو کیا ہے، وہ دور دور تک آیا کرتی تھی. تو لیونگ روم میں بیٹھلا ہوئے کچن میں رہتے تو بھی ہری خوشبو نہیں آ رہی ہے. ایسی خوشبو جو ہے وہ آیا کرتی تھی. وہ سب فطری چیزیں پکانے میں بھی. اور کھاد وہ کیسا تھا؟ کہیں لینے نہیں جانے کا، پیچھے اکڈو. હવે હું કે આપણે કેલા યાર એમ કે આ તો બધા ડોહા લોકો તો બહુ ગોજુ લાગે કે વાડામાં ઉકડો ગંધાય બહુ. તો મેં કે માસ્ટર બેડરૂમ બનાવે તે તને નહીં ગંધાય. मास्टर बेडरूम तो और कहाँ है. अब आजकल लोगों को वो बेडरूम बहुत पसंद जिसमें टॉयलेट अटैच, बाथ अटैच टॉयलेट हो. क्योंकि अब हिस मर चुकी है. हिस क्या है? मर चुकी है. हाँ, अब तो लोग पता नहीं कितने कितने टॉयलेट बनाते घर में हैं. हाँ, मैं जिस मकान में अभी रहता हूँ, फ्लैट में, मकान नहीं फ्लैट में, तो मुझे जो हाउसिंग के वो जो साहिब थे अब्दुल समद चाचा दिखाने ले गए, तो मुझे अंदर एंटर होने के साथ कहे कि इमाम साहब इसमें 2 टॉयलेट है. मैं कि तारुफ कराओ ना टॉयलेट तो कराओ. मेरी बात कर रहा हूँ मैं आपको کہ मुझे जाकिर भाई क्या कहा कि 2 टॉयलेट है इसके अंदर. चले एक बात उन्होंने अच्छी भी कही, मैं नाम नहीं ले रहा उनका किसी वजह से, लेकिन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हाउसिंग वाले फ्लैट किसी को ऑफर करते हैं मकान, दिखाने कोई और ले जाता है, लेकिन उसका जो हेड था टॉप का आदमी वो आया था मेरे लिए और उसने मुझे कहा भी कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है लेकिन आप हमारे इमाम हैं तो इसलिए मैं जो है वो आया हूँ और एक बात आपको बतानी है इसलिए आया हूँ. तो मैं मकान में एंटर हुआ उससे पहले उन्होंने एक चीज़ मुझे दिखाई कि ये पढ़ो ये क्या लिखा है. जो लोग मेरे मकान पर आए हैं, नूरानी भाई को मालूम होगा, अशफाक भाई भी आए, उनको पता है, बाहर तख्ती लगी है मदीना हाउस. भाई क्या लिखा है? मदीना हाउस. ये लोग नाम देते हैं, ये गुजरात हाउस है, उधर अंसार गार्डन है, हैं, तो ये नाम जो है देते हैं. अल्लाह अकबर है, मोमिन मोमिन होता है कैसा भी हो. तो मुझे वो दिखाना है, मुझे कहा ये पढ़ो ये क्या लिखा है. मैंने कहा मदीना हाउस. तो कहा कि जब से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी हम चाहते थे कि हमने नाम मदीना हाउस रखा, इस बिल्डिंग में काम भी मदीने वाला हो. ये उनके अभी हयात है वो, मैं नाम नहीं ले रहा.
کہاں کہ ہماری چاہت تھی کہ ہم نے مدینہ ہاؤس نام رکھا تو کام بھی مدینے والا ہو، سرکار مدینے والا۔ فرمایا آج تک نہیں ہوا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس فلیٹ کو قبول کریں تاکہ یہاں کام مدینے والا ہو۔ خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ بات انہوں نے مجھ سے کہی۔ تو خیر، لیکن وہ بات بھی کہی کہ چونکہ لوگوں کو اب یہ ہے کہ 2 ٹوائلٹ کیا ہے، کہ اس کے اندر کیا ہے، 2 ٹوائلٹ ہے، تو بہرحال وہ پہلے کیا تھی، وہ فطری چیزیں تھی۔ آپ نے وہ درخت دیکھا، ہم جو سورت سے آتے ہیں، اون آتا ہے، اون اور پارڈی سچن اس کے درمیان ایک پول آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے 7 ولانو پول، ہوں گے، ہے نا حافظ صاحب، ہے 7 دیکھا ہے نا، کیا ہے 7 ولانو پول۔ اب ہمارے یہاں جہاں بدر عالم بھائی کا مکان ہے لاجپور میں، تو وہاں بازار لگا کرتا تھا کسی زمانے میں، دیکھا ہے نا آپ نے، شبی چچا، عبدالسمد چچا، وہاں بازار لگتا تھا، لوگ دوسرے گاؤں سے اطراف سے بھی آتے، وہاں بھی وہ وڑ نو جھاڑو تو نہیں سنو نا، نہیں ہے، گر گیا، وہ گر گیا، بدر عالم بھائی کے مکان پہ گرا کچھ حصہ، لیکن انہوں نے جو گام پنچایت معاوضہ دے دیا۔ معاوضہ کیا ہے، وہ دے دیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، قدرتی چیز ہے، آفت ہے، وہ دے دیا انہوں نے، وہ گر گیا ہے، ابھی وہ نہیں ہے۔ تو وہ گر گیا عبدالسمد چچا، تو پرانا تھا، میں بھی بچپن سے دیکھتے آیا، تو لیسٹر کے اندر ہے ہمارے ایک شاعر لاجپور کے حنیف بھائی، ان کا لقب ہے یا تخلص آپ کہہ لیجئے بیدال لاجپوری، جانتے ہو نا بیدال لاجپوری۔ انہوں نے یہاں سے حافظ صاحب وہ جب وہ ورن جھڑ جیارے تھے پڑی گیو، تو انہوں نے آکھی انا اوپر ایک کویتا لکھی، سوگ منائی۔ وہ ویسے کسی نے ان سے درخواست کی تھی ہمارے گاؤں سے کہ آپ کچھ لکھے، تو انہوں نے وہ لکھ دیا۔ یہ جب ہوا تو عبدالسمد چچا مجھے ملے، ہمارے جو فاؤنٹن روڈ پر فائلی ایونیو ڈوکراج، تو عبدالسمد چچا سے ہماری بات ہوئی، گاؤں کے ہیں تو کبھی میں نے کہا کہ عبدالسمد چچا لو وڑ پڑی گયો، પછી વાત પરી વાત નહીં કરી। અબુસમદ ચચા મને કહેવા લાગ્યા 7 વલ્લા, મને કે આ 7 વલ્લાની મોરસબ હિસ્ટ્રી ખબર તમને? 7 વલ્લા એટલે હું? મેં કે નહીં ખબર, બટલાવો તમે। તે કે એ અસલમાં 7 વડ હતા। वो क्या थे? 7 वड़, 7 वड़ ने ता टर्निंग भी है वड़, हैं वड़, तो वो बिगड़ के फिर क्या हो गए, 7 वल्ला हो गए, वरना वो 7 वड़ थे वहाँ पर। तो खैर मैं आपको कह रहा था, बीमारियां पहले ऐसी नहीं थी, वो सब फितरी चीजें थी, खाते भी क्या थे, वो फितरी चीजें थी। नफरत अल्लाह ने फितरत में नहीं रखी, मोहब्बत फितरी चीज है, याद रखना। अल्लाह ने इंसान के दिल को मोहब्बत करने वाला इस्माइल भाई बनाया है। इंसान, ये जो जिन्स है पूरी, नाम क्या है उसका, है नूरानी भाई? इंसान। इंसान को इंसान क्यों कहते हैं? मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने, चौधरी साहब, अपनी एक किताब में लिखा है, मफहूम है जिसका कि ये उन्स से है। इंसान किससे है? उन्स से। उन्स यानी मोहब्बत करने वाला, मानूस। इंसान की फितरत में, उसके नेचर में अल्लाह तबारक व ताला ने मोहब्बत रखी है, और ये अकेला नहीं रह सकता। जानवर तन्हा रह सकता है, इंसान अकेला नहीं रह सकता। क्यों? ये जिन्स, इसका नाम ही इंसान है। उसको किसकी ज़रूरत है? उनसीयत की ज़रूरत है। कोई आदमी सेंटर के बाहर मान ले, एक अकेला बैठा है तो बोर हो जाएगा, एम जो है तेम जो है कोई आवતું नहीं, અડધો પોણો કલાક પછી આવે તો કહે એટલે બહુ જઝાક અલ્લાહ, એમ કે અશફાકભાઈ તમે આવી ગયા હતો, કે અડધો પોણો કલાકથી બોર થઈ રહ્યો હતો, એમ તમે કે બેહીને બોર ખાયા કરવાનું है। तो क्या है इस्लाम भाई कि इंसान उन्स से हैं, मानुसियत, वो तन्हा नहीं रह सकता, वो अकेला जिंदगी नहीं गुजार सकता, वो नहीं गुजार सकता। वो मानुसियत, उसके अंदर उनसीयत इंसान उसके अंदर रख दी है। नफरत अल्लाह ने इंसान की फितरत में नहीं रखी, याद रखना, मोहब्बत रखी है। तो शायर ने कहा है, फुर्सते जिंदगानी कम है मोहब्बतों के लिए, हैं अब्दुल सलाम भाई, फुर्सते जिंदगानी कम है मोहब्बतों के लिए,
لوگ وقت کہاں سے لاتے ہیں نفرتوں کے لیے. کتنی پیاری بات کہی. فرصت زندگانی کم ہے محبتوں کے لیے، لوگ وقت کہاں سے لاتے ہیں نفرتوں کے لیے. نفرت اللہ نے فطرت میں نہیں رکھی، اللہ نے محبت رکھی. اسی لیے علماء نے لکھا، یہاں بیچارے افسوس بھی ہوتا ہے اور خود بھی اللہ سے ہم دعا بھی کرتے اللہ ہمارے ایسی حالت نہ آئے ہماری. ہاں یہ بیچارے یہاں کے جو لوگ ہیں چلے جاتے ہیں چھوڑ کے، بچے بیٹا بیٹی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ان کا بڑھاپا بچپن آپ دیکھیں کیسا گزرتا ہے. یہاں کے جو اصل باشندے بیچارے رحم آتا کیسا گزرتا. اللہ کرے کہ ہمارے کلچر میں یہ نہ آ جائے، دین میں تو ہے ہی نہیں. اللہ کرے کہ یہ کلچر ہمارے اندر رائج نہ ہو جائے. رحم آتا ہے. اب محبت ہے، بیٹا تو ساتھ رہتا نہیں، بیٹی تو رہتی نہیں، کوئی دیکھنے تو آتا نہیں. میں نے تو نیوز میں پڑھا، آپ نے بھی دیکھا اور پڑھا ہوگا، بہت سے لوگ انہوں نے وصیت نامہ بنایا، انہوں نے بیٹے کے نام پہ نہیں بنایا، بیٹی کے نام پر نہیں، جو کتا ان کے ساتھ رہتا تھا اس کے نام کر گئے، ڈاگ کے نام کر گئے. علماء نے لکھا کہ یہ لوگ کیوں ساتھ میں کتا رکھتے ہیں، کیوں یہ رکھتے ہیں؟ فرمایا وہ محبت ہے اندر، وہ نکالنی ہے کسی پہ، ان کو دینی ہے، محبت کو تقسیم کرنا ہے. تو اولاد تو آ نہیں رہی، کہاں خرچ کرے؟ وہ اپنی انہوں نے محبت کا محور اور مرکز کتے کی ذات کو بنا دیا. اسی سے خوش ہوتے ہیں، وہ اس کو چومتے چاٹتے ہیں. ہمیں تو ٹچ بھی ہو جائے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ بھائی کہیں کپڑے خراب نہ ہو جائے. تو یہ محبت اصلی چیز ہے. آپ دیکھیے پہلے گاؤں میں کتنی محبت تھی، فطری چیزیں کھاتے تھے، فطری چیزوں میں رہتے تھے، نیچر بالکل ویسا ہی تھا، تو محبتیں بھی تھی. اب ہر چیز کیا ہے؟ ڈپلیکیٹ. ہر چیز کیا ہے؟ ڈپلیکیٹ، بناوٹی، ملاوٹ. اب تو ہم سے کوئی محبت کرتا ہے تو اسماعیل بھائی مجھے اور آپ کو شک ہوتا ہے کہ ہرو آ کے مانگوا نہ ہے اپنا پائے ہے. اشفاق بھائی کوئی محبت بھی کرے تو اب شک ہونے لگتا ہے، چونکہ نفرتیں اتنی جھیلی ہے. آپ لوگوں کی اسٹیٹس پڑھو موبائل پہ، میں دیکھتا ہوں میں کہ دنیا میں بدھا ایوا ایوا اسٹیٹس મૂકેલા હોય બધા દુખિયારા. تو ہم کو پڑھنے بھی من نہیں تھا. میں کہ چھوڑ یار، سب آپ اسٹیٹس پڑھنے کا آپ کو مزہ آئے گا. سب کیا ہے حنیف بھائی؟ سب دکھیا رہے، سب رونا جو ہے وہ رو رہے سب. اور سب کو پڑھیے، ہر تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ کتنا ویورز تھیا، کتنا ہے جو جس کو دکھانا ہے تو اس نے دیکھا کہ نہیں. جب تک وہ نہیں دیکھتا اس کے دل کو تسلی نہیں ہوتی. اور وہ سامنے والا اتنا ہوشیار، اس میں بھی کچھ ایسا آتا ہے کہ وہ سیٹنگ کر دو، وہ دیکھے گا ہی، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ محبت. خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا کہ انسیت جو پہلے اصل جو فطری چیزیں تھی یہ سب میں بھی بھگت رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بات خالی سمجھا رہا ہوں کہ آدمی جتنا فطرت کے قریب ہوگا بیماریوں سے بھی بچے گا. یہ جتنے مسالے والے کھانے ہم کھاتے ہیں نا، یہ خالی چٹاکوچ، اتنی ہی بیماریاں ہیں. یہ کیا ہے؟ بیماریوں کو دعوت دینے والی جو ہیں وہ چیزیں. خیر یہ ایک مستقل اور الگ جو ہے وہ ٹاپک ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہر تناور درخت کب ہوگا. ورڈ دیکھیے کتنا تناور، آپ کو پتہ ہے. یہ میں نے بھی کیا ہے، آپ نے بھی کیا ہوگا. وہ جو اس کے لٹکتے تھے کیا بولتے؟ ویل ہوں گے، مڑیا، ویلا. ویلا، جزاک اللہ. ہاں مڑیا تو نیچے سے نکلے ہیں نا، نیچے اندر میں پھیلا ہے ویلا. تو اس سے آپ اس کے بھی گا سکتے ہیں. اس کا ہے کہ آپ لٹک گئے اور یہاں سے اس پار سے اس پار. اتنا مضبوط کیوں؟ وہ جڑ مضبوط ہے. سمجھنا یہ بات بڑی اہم ہے. یہ لکھی ہے یہ بات، یہ میری بات نہیں ہے. حضرت مولانا محمد یوسف بنوری علیہ الرحمہ انہوں نے یہ سمجھا، میں اپنے انداز میں آپ کو رہا ہوں، یہ بات انہوں نے لکھی ہے. آج بڑی کمی ہے ہمارے اندر. تبلیغ والے مدرسے والے کو نہیں مانتے، مدرسے والے تبلیغ والے کو نہیں مانتے، خانقاہ والے فلاں کو نہیں مانتے اور فلاں خانقاہ والے کو نہیں مانتے. ہے کہ نہیں ایسا؟ سب یہ سمجھ رہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی دین کا کام ہے. حضرت مولانا
ابراہیم دیولا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ابھی وہ حیات ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، ان کا ایک جملہ مجھے بہت پسند آیا. حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب دامت برکاتہم ابھی حیات ہے، پوچھ لینا آپ. اللہ ان کا سایہ تعدیر ہمارے اوپر بعافیت قائم رکھے، بلکہ ہمارے تمام اکابر کا آمین کہہ دیں. حضرت نے بڑی اچھی بات فرمائی، فرمایا مفہوم ہے دعوت و تبلیغ کا جو ہمارا کام ہے اس میں نفی ہے ہی نہیں. نفی مائنس کیا بولتے ہیں، مائنس یعنی انکار کرنا سامنے والے کا. نفی ہم نفی کرتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، یہ نفی ہم نے نفی کر دی کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ ہی، نفی ہو گئی. لا نفی کرنا. حضرت نے فرمایا تبلیغ کے اس کام میں نفی ہے ہی نہیں، اور لوگ نفی کرتے ہیں. مدرسے کی نفی بیان کریں گے، واعظ کریں گے تو اس انداز سے، سب نہیں کچھ لوگ اس انداز سے بات کریں گے کہ گویا مدرسے کا کام کوئی کام ہی نہیں، امامت کوئی کام ہی نہیں، مکتب کوئی کام ہی نہیں، حفظ کوئی کام ہی نہیں ہے، خانقاہ کوئی کام ہی نہیں. مدرسے والے علماء بیان کریں گے تو تبلیغ کا ذکر اس طرح کریں گے بیان میں کہ گویا تبلیغ کوئی کام ہی نہیں. ایک جانب سے نہیں ہے، ہر طرف سے یہ بات ہے. اللہ ماشاء اللہ اپواد ہر جگہ ہے، یہ سب نفی ہے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لسان التبلیغ کہا جاتا ہے، حضرت کا ملفوظ کتاب کا نام ہے ذکر صالحین. کتاب کا نام کیا ہے؟ ذکر صالحین. اس میں یہ جو بڑے بڑے اکابر تبلیغ گزرے ہیں ان کے حالات موجود ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، اور کیا کہتے ہیں مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے اس میں کیا ہے؟ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہ جلد میں پورے ان کے حالات ہیں ان کے. اس میں حضرت جی مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ کبھی بھی بیان میں، واعظ میں، یا جو بات کہتے ہیں دین کی، اس میں یہ نہ کہا کرو کہ دین کا جو کام ہے یہی دین کا کام ہے، یہ مت کہو. حضرت نے فرمایا، میری بات نہیں ہے کہ یہی دین کا کام ہو، منع کیا، یہ مت کہو یہی دین کا کام ہے. فرمایا یہ یوں کہو یہ بھی دین کا کام ہے. کیا کہو عبدالحفیظ چچا، کیا کہو؟ یہ بھی دین کا کام ہے. اور یہ سب کہے مدرسے والے بھی کہ یہ تدریس یہ بھی دین کا کام ہے، امامت یہ بھی دین کا کام ہے، تصنیف یہ بھی دین کا کام ہے. مجھے وہ یاد نہیں رہا، ورنہ چودھری صاحب سنا تھا میں آپ کو. یہاں قریب میں ایک بستی ہے، وہاں رہتے ہیں مولانا محبوب صاحب حیدرآباد والے، جو دعوت کے کام میں بھی لگے ہیں، ہینڈر میں ہوتے ہیں نا. ہاں انہوں نے، میں نے لکھا تھا کہیں، پتہ نہیں کہاں لکھا ہے، ہم بیٹھے تھے، وہ ہماری مسجد میں تشریف لائے، بات چیت ہوئی ان سے. انہوں نے بہت اچھا ایک جملہ سنایا کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 7 تا، کتنے؟ 7. اس کا پہلا لیٹر تا ہے، تا. تبلیغ پہلا لیٹر کیا آیا؟ تا. تدریس پہلا لیٹر کیا آیا؟ تا. تصنیف پہلا لیٹر کیا آیا؟ تا. تقریر پہلا لیٹر کیا آیا؟ تا. اس طریقے سے انہوں نے مجھے سنایا. آپ میں سے کسی کی ملاقات ہو جائے تو میرا سلام بھی کہیو، یاد رہے تو، اور ذرا لے کر آئی ہو کہ آپ نے کیا کہا تھا. تو کہا کہ یہ 7 جو کام ہے وہ کیا ہے؟ دین کے کام، اور سب کا پہلا لیٹر کیا ہے؟ تا. میں کہتا ہوں اگر ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے، اور غلط ہے تو میرے نفس اور شیطان کی طرف سے، کہ بھائی اس میں ایک اور بڑھا دو کہ ان تمام کاموں میں 2 بڑھا دو، نہ تشدد کرو نہ تعصب کرو. ان تمام دینی کاموں میں کیا مت کرو؟ 2 کام مت کرو. تشدد یعنی سختی، یہ کہ یہی دین کا کام ہے، یہ غلط، ورنہ یہ کام سکڑ جائے گا. انسان کی فطرت میں آپ نفی کریں گے اس کے کام کی، وہ آپ کے کام کی نفی کرے گا. مجھے برابر یاد ہے. یہ میں سب زندوں کے حوالے آپ کو دے رہا ہوں، آپ چاہے تو پوچھ سکتے ہیں ان کو. سورت مرکز پر بیان ہوا تھا رانی تلاؤ میں، اشفاق بھائی، ہاں رانی تلاؤ میں. کس کا؟ محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کا بیان ہوا تھا وہاں پر. یہ میں نے خود سنا کیسیٹ کے ذریعے سے.
ڈائریکٹ نہیں۔ حضرت نے فرمایا مفہوم یہ ہے تبلیغی مرکز پر کہ بھائی ٹھیک ہے تم سحر روزہ لگاتے ہو اور ہر شب جمعہ میں جاتے ہو اور جو آگے کی جتنی بھی ترتیب ہے، فرمایا ہمارا میدان الگ ہے، ہم مدرسے میں ہیں۔ اور حضرت نے اپنا بتایا کہ میں دارالفتاء میں بھی بیٹھتا ہوں، جہاں بخاری شریف پڑھاتے ہیں وہیں دارالفتاء میں بھی صدر مفتی۔ فرمایا یہ سب دین کا کام ہے اور ہم سب دین کا کام کر رہے ہیں، حضرت نے فرمایا، اور ہم سب ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں اور ہیلپ کرنی چاہیے۔ اور حضرت نے فرمایا آپ کو نہیں پتہ کہ آپ اتنی آسانی سے جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہو اور ہو رہا ہے، اس میں ہمارا بھی ہاتھ ہے، ہمارا بھی حصہ ہے، لیکن ہم نے ابھی آپ کو بتایا نہیں کیسے۔ فرمایا تم جو کام کرتے ہو، دیکھیے پہلے لوگوں مسجد سے نکال دیتے تھے، گستاخ رسول کہتے تھے۔ فرمایا ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں کہ تبلیغ فلاں طرح کام ہو رہا ہے، وہ فلانی بات کہتے ہیں، وہ کیسی ہے؟ تو کہا کہ ہم جواب اس طرح دیتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کیوں پوچھ رہا ہے، ہم جواب دیں گے اور اس طرح جواب دیا وہ بنیاد بنائیں گے، کام پہ اثر پڑے گا، کام نہیں کرنے دیں گے۔ ہم جواب ایسا دیتے ہیں کہ وہ آپ کے کام میں رکاوٹ پیدا نہ کر سکے، وہ کام ہم وہاں سے کرتے ہیں، تم اپنا کام یہاں سے کرو۔ اور ہمارے اکابر نے مثال دی کہ ہر ملک میں تقریباً 2 فوج ہوتی ہے، ایک بری فوج ہوتی ہے، ایک بحری فوج ہوتی ہے۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایک وہ آرمی جو ہوتی ہے، ایک یہ بھی ہوتی ہے، اس کا نام ہے نیوی، جزاک اللہ، نیوی ہے، تو ایک وہ بھی ہوتی ہے، ایک سرحد پر ہوتی ہے، ایک وہاں پر۔ فرمایا دونوں کی ضرورت ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہیں یہاں کام کرنا ہے، ہمیں وہاں کام کرنا ہے۔ اور بڑوں نے نفی نہیں کی، یاد رکھنا، ہر فیلڈ کے بڑوں نے نفی نہیں کی، ہم چھوٹوں نے کام بگاڑا، دیکھیے کس کا فائدہ کہاں ہوتا ہے۔ میں اپنا حال آپ کو بتا چکا ہوں، میں تبلیغ کی دین ہوں، میں خود کہ ننیال میں پیدا بھی ہوا، بڑا بھی ہوا، میرے خالو پکے تبلیغی تھے، سلیمان پٹیل مرحوم، اللہ ان کو قبروں کو نور سے منور فرمایا، جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازا۔ سارا ذہن انہوں نے ہمارا بنایا ہے، اور روزانہ میں آپ کو سنا چکا ہوں وہ تعلیم اور یہ سب جو ہے وہ ہونے گا۔ میں تبلیغ کا پروڈکٹ ہوں، ایسے کتنے ہوں گے، نفی نہیں کرنی ہے ہمارے۔ اب تو اللہ بچائے حالت اتنی آ چکی کہ جو تبلیغ میں نہیں جاتا، تبلیغ والے غیر تبلیغی کو سلام بھی نہیں کرتے ہو کہ یہ تبلیغ میں نہیں جا رہا، سلام نہیں کرتے ہو۔ مولوی تبلیغی کو سلام نہیں کرتا، نہیں تبلیغی مولوی کو سلام نہیں کرتا۔ یہ حالت ہو چکی ہے ہماری۔ یہ سب اختلاف ہے نا، اس کے پیچھے بھی یہ ساری وجوہات بھی ہے، اس میں ویسے ہی نہیں ہوتی، اللہ کی مدد پھر اڑ جاتی ہے۔ ہاں ہم نفسانیت شامل کریں گے، اللہ کی مدد اڑ جائے گی۔ کوئی شعبہ ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو دین کا کام کرانا ہے تو اللہ کہتا ہے جو راہ میں نے بتائی، جو اصول میں نے بتائے اسی طرح کرو۔ جی ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ نے بتا دیا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ فرمایا نہیں کرو گے تم، ہم دوسری قوم پیدا کر دیں گے۔ قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم کیا ہے ابھی صاحب؟ یحبونہم ویحبونہ۔ ہاں આપણે بھی હારી સાઠી બુદ્ધિ નાઠી એ પહેલા જ નાઠી ગઈ હે فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ ہاں اللہ نے سب بتا دیا، اللہ ہمارا میرا آپ کا کسی کا محتاج نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے ہر دین کے کام سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر شعبے والے کو
کہ ہر دین کے شعبے والا، دین کے جتنے شعبے ہیں، اگر اس میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا، اگر اس میں وقت نہیں لگا سکتا، جڑ نہیں سکتا، اتنا کام تو کرے کہ ان سے، ان لوگوں سے اور اس کام سے محبت کرے، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں نے کہا نا، محبت نہیں رہی ہمارے اندر جو اللہ نے فطرت میں رکھی۔ دین کا کام کرنے والوں میں تو محبت ہونی چاہیے، ان کے دلوں میں بھی نفرتیں آ گئی ہے، ان کے دلوں میں بھی نفرتیں آ گئی، یعنی نفرت اتنی گھر کر چکی ہے۔ پہلے اس میں شامل ہوں، یاد رکھنا، میں یہ بول رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم سب کے دل نفرتوں سے بھرے ہوئے، محبت نہیں رہی ہمارے اندر، ہمارے گھرانوں میں بھی محبت نہیں رہی۔ پہلے ایک کمانے والا ہوتا تھا، 10 کھاتے تھے، હવે 10 ઘરમાં છે ને 10 કમાય ને 10 લડે હે ને કે પૂરું નહીં થતું એમ કહી۔ خیر بہرحال بات یہاں سے نکلی۔ دیکھیے یہ دونوں بزرگ نے مل کر کام کیا۔ حافظ پٹیل نے کبھی مولانا یوسف مطالعہ پہ تنقید کی نہیں کی، مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی تنقید کی حافظ صاحب پہ نہیں کی۔ ہر ایک کا میدان الگ ہے، ہر ایک سے جو ہے وہ کام کرے، یہ نہیں کہ یہی دین کا کام ہے۔ تو وہ شاخیں، بات یہاں سے نکلی، جتنی شاخیں پھیلی ہوگی اتنا ہی درخت کیا ہوگا، تناور ہوگا اور مضبوط ہوگا۔ خیر آپ کو مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حضرت ایک نعت پڑھا کرتے تھے، بڑی پیاری ہے لیکن وقت ہو گیا ہے، بڑی پیاری حضرت کی نعت ہے، وہ آپ کو سنانی تھی۔ بات یہاں سے نکلی، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، لیکن نور اور بشر کو ہم شروع کر دے۔ ہم 3 ہفتے سے ابھی کار اسٹارٹ ہی نہیں ہو پائی ہے۔ ہاں یہ آپ کی برکت ہے، ہاں یہ آپ کی برکت ہے کہ آپ کی برکت سے وہ باتیں آ جاتی ہے، آپ کی طلب سے، کہ آپ طلب سے جو ہے بیٹھتے ہیں۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل کا وہاں مرکز پہ بیان ہے، تو اب کیا کریں ہم، تو پھر سوچا کہ نہیں جائیں گے، انشاءاللہ ہوں گے ہیں آپ حضرات، پتہ ہے نا آج مرکز پہ ان کا تھا۔ ہاں تو ویسے پھر آئندہ جمعہ مجھے پڑھانی ہے، تو میں نے کہا آئندہ جمعہ کو چھٹی رکھ لیں گے شب جمعہ میں، تو آج اس کی بھرپائی پہلے کر دیتے ہیں ایڈوانس کے اندر، تو وہ کر لی۔ چلیے ذرا نور بشر سن لیجئے، نور اور بشر، عقیدہ اپنا درست کر لیجئے، عقیدے کی بات ہے، 2-4 منٹ۔ حضور نور ہے کہ بشر؟ ہم یہ کہتے ہیں ولادت کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے حضور، جملے سننا میرے، ولادت کے اعتبار سے، ولادت جانتے ہو نا، بورن، پیدائش، حضور ولادت کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے نورانی بھائی کیا ہے؟ نور نہیں ہے۔ ذاکر بھائی کیا ہے؟ بشر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن خوبیوں کا آپ کو مالک بنایا، جن کمالات سے آپ کو نوازا، تو ایک خاص جہت سے، ایک خاص سبب سے، ایک خاص اعتبار سے، ایک خاص اینگل سے آپ کو نور کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک خاص فرقہ، جماعت جس اینگل سے حضور کو نور کہتی ہے، نور نہیں۔ دیکھیے 3 بڑی مخلوق اللہ نے پیدا کی، کون سی؟ انسان، جنات اور فرشتے۔ فرشتے کس سے پیدا ہوئے؟ نور سے پیدا ہوئے۔ جنات کس سے پیدا ہوئے؟ آگ سے جو ہے پیدا ہوئے۔ اور ہم کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے پیدا ہوئے نا۔ ہم لوگ، قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ہم لوگ کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ اب ایک عقلی لاجک ایک دم آسان، یعنی قرآن اور حدیث کو ابھی ہم دلائل نہیں دیتے، عقلی لاجک کہ حضور نور ہے بشر نہیں ہے، حضور بشر ہے نور نہیں ہے، جو وہ کہتے ہیں اس اعتبار سے۔ فرشتے ان کے ماں باپ ہے؟ نہیں ہے۔ اور جنات جو ہیں تو وہ ہمیں نظر آتے نہیں آتے، وہ لطیف مخلوق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ تھے کہ نہیں؟ ہاں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ تھے، ہمیں نام بھی معلوم ہے۔ والد کا نام کیا؟ عبداللہ۔ میرا بیٹا ہے چھوٹا عبداللہ ہے، تو میں نے اس کو وہی اسلامک جنرل نالج شروع کیا، اس کو سکھانا عبداللہ کو، تو میں نے اس کو سکھایا عبدالصمد چچا کہ دیکھا پروفٹ نو نیم عبداللہ، دیکھے میں کہ تو کا ہے، تو پروفٹ نیم کیا ہے؟ تو عبداللہ۔ چھوٹے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، چھوٹے بچے تو
ایسے ہی جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا تو تھوڑی عبداللہ، تو تھوڑی نبی ہے. میں نے کہا وہ نبی کے والد کا نام جو ہے کہ تو تھوڑی والد ہے. بھائی نبی کے والد جو تھے ان کا نام کیا تھا؟ وہ عبداللہ تھا. وہ کیا تھا؟ وہ عبداللہ. تو اس کو میں نے جتنا یاد کرایا اس میں پروفٹ کے والد کا نام بہت جلدی یاد ہو گیا، جو خود کا نام ہے کہ کیا نام ہے؟ وہ عبداللہ جو ہے وہ نام ہے. تو عبداللہ حضرت کے والد کا نام ہے. اور حنیف بھائی حضرت کی والدہ کا کیا نام ہے؟ ہاں، حضرت بی بی آمینہ. یوں کہا کرو ہمیشہ حضور کے والدین کا نام لیا کرو ادب سے. آگے کچھ جملے جو ہیں وہ بڑھایا کرو. کیا کہو؟ حضرت یا کم از کم بی بی آمینہ. ہاں، اب جو ہیں لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں کہ حضور کے والدین مومن تھے کہ نہیں تھے، بعض اس میں الجھتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد رکھو. حضرت نے فرمایا کہ دیکھ، اطمینان رکھ، مطمئن رہ، قبر میں فرشتے تجھ سے یہ سوال نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ تیرا کیا عقیدہ ہے حضور کے والدین کسی سے. کچھ باتیں ایسی ہیں جن میں خاموش رہو، اپنی زبان کو کیا دو؟ لگام دو. ہر جگہ عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے کے، ہر سوال نہیں کرنے کا. بعض لوگ میں وہ سوال کر رہا ہوں کہ مولوی نے چپ کر لائے. میں کہا مولوی نے چپ نہیں کر لائے. مولوی نے ہر تو مشہور سے ملا باشد کے چپ نہ شبد ہے. فارسی میں شبیر بھائی کیا کہتے ہیں؟ شبیر چچا ہے ہاں، ملا باشد کے چپ نہ شبد. ملا یعنی مولوی. ہاں، ملا مولوی کو کیا کہتے ہیں؟ ملا. کہ ملا، یہ فارسی کی کہاوت ہے، ملا باشد کے چپ نہ شبد، کہ مولوی چپ نہیں تھا. تو بھائی وہ ایسا تھوڑی. لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں کیا کرنا پڑتا ہے؟ چپ رہنا پڑتا ہے، جہاں خاموشی جو ہے وہ اختیار کرنی پڑتی ہے. ایسے کچھ مقامات ہیں، کبھی اسی ٹاپک پہ آپ کو انشاءاللہ کچھ باتیں بتائیں گے. ہر جگہ اپنی زبان مت لڑایا کرو، پھر اس سے بڑے فتنے اٹھتے ہیں. فائدہ کوئی نہیں، نقصانات ہوتے ہیں. فائدہ کوئی نہیں ہونا اس کا، نقصان. اس لیے اس میں پڑھو ہی مت کہ حضور کے والدین مومن تھے کہ نہیں تھے. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ جواب کس کا ہے؟ ارے بولو، ابھی تو بتایا میں نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اس میں کیا کرنے کا؟ سکوت، خاموشی اختیار کرنے کی. اب مجھے لگتا ہے مجھے بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.